بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 72 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور بیان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصص الانبیاء۔ اس کتاب کا نام ہے اور پیج ہے 81 اور یہ ہے اردو کے اندر۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، ہم آپ تک رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے، زباں جس کی نہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ تب حضرت نے فجر کو اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح 3 دن تک یہ خواب دیکھا، تینوں دن 200 اونٹ قربانی کیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کر۔ پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو خداوند قدوس کی راہ میں قربانی کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبروں کا منزلہ وحی کے ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ آج مجھ کو خواب میں حکم ہوا ہے کہ اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربانی کر دو، لہٰذا میں اس حکم خداوندی کو بجا لانے کو تیار ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے کہا بہت اچھا، اپنے فرزند لخت جگر کو خدا کی راہ میں قربان کر دو۔ اس گفتگو کے بعد فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شتر پر سوار ہو کر حضرت ہاجرہ کے پاس جا پہنچے اور اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 9 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سر میں کنگھی کر کے اور اس کے بال مشک و عنبر سے خوشبودار کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو، میں اسے اپنے ساتھ دعوت اللہ میں لے جاؤں گا۔ اس حکم کو سن کر حضرت ہاجرہ نے ان کو خوب اچھی طرح نہلا دھلا کر اور پاکیزہ کپڑے پہنا کر کہا کہ تم آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور ہاجرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ اپنے باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دے کر شیطان لعین حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آیا، لیکن اس نے ان سے ابھی کہنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً ہی وہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آج اسماعیل تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت ہاجرہ نے اس سے کہا کہ آج وہ اپنے باپ کی ہمراہ ایک ضیافت میں گیا ہے۔ شیطان نے کہا کہ افسوس، اس بیچارے کو تو اس کا باپ ذبح کرنے کو لے گیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا معاذ اللہ، تم نے سنا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کبھی بے گناہ مارا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اسے ایسا ہی حکم کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ واقعی خدا کا فرمان ہے تو میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ بس ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور اس لعین نے یہ گمان کیا کہ ابھی تو یہ لڑکا ہے، ہم اس کو نہایت آسانی سے خدا کے حکم سے بھٹکا سکیں گے۔ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی جواب میں کہا کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ ضیافت میں جاتا ہوں۔ شیطان بولا نہیں، تمہارا باپ تو تم کو آج ذبح کرنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے اس شیطان لعین سے کہا کہ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ کیا کبھی تم نے ایسا سنا ہے؟ ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تو یہ حکم خدا نے دیا ہے۔
کہ وہ آج اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جواب دیا، کیا یہ حکم خدا تعالیٰ، کیا یہ حکم خداوندی ہے؟ یعنی حکم خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر تو ہزاروں جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں، اور میں بخوشی اس کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جب وہ دونوں بزرگ دور تک نکل گئے، تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ ناظرین، یہ ویلاگ نیکسٹ آپ کے سامنے اس کا باقیہ حصہ پیش کریں گے، کیونکہ تحریر تھوڑی لمبی ہے، اس کو ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہ ایسا گنبد، نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوں گے اس شہر کا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا، مدینہ تو لا جواب ہوگا۔